ہوا یہ کہ خالد خورشید صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ایک فطور چھوڑا تھا، ایک فتنہ ڈالا تھا تاکہ ڈاکٹروں کو آپس میں لڑایا جائے، لیکن الحمدللہ موجودہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب، وزیر صحت سید سہیل عباس شاہ صاحب اور ساری کابینہ نے کل ہمارے جو احتجاج تھا اس پر فی الفور ایک ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لیا، اور اسی دن کل رات کو ایک اہم میٹنگ ہو گئی، اور میٹنگ میں کابینہ کے تمام ارکان نے شرکت کی، اور یہ اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ جو 65 سال کی عمر کی گئی ہے ریٹائرمنٹ پہ، اس پر عمل درآمد کو روک دیا گیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گزشتہ روز گلگت بلتستان بھر میں جو ڈاکٹرز ہیں، خصوصاً ینگ ڈاکٹرز، انہوں نے احتجاجاً ہسپتالوں میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام نہیں دی تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں تک۔ اب رات گئے کابینہ کی طرف سے یہ اعلامیہ سامنے آیا کہ یہ جو قانون ہے جس میں ڈاکٹروں کی عمر کی حد جو ہے وہ 65 سال کی گئی ہے، اس پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے صدر بہادر شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، کابینہ کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اس پر کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ عبد الرحمن بخاری صاحب، میں K2 ڈیجیٹل ٹی وی اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کے تمام میڈیا حضرات کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ کروں، کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ کل آپ استور گئے، وہاں جا کے آپ نے حقائق دیکھے، آپ نے وہاں جا کے ڈاکٹروں سے بات کی، اسی طرح گلگت ہو، دیامر ہو، بلتستان، ہر ڈویژن میں جس طریقے سے میڈیا نے ساتھ دیا، میں پوری YDA اور PMA کی طرف سے آپ لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات، کل جو کابینہ نے ہوا یہ کہ خالد خورشید صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ایک فطور چھوڑا تھا، ایک فتنہ ڈالا تھا تاکہ ڈاکٹروں کو آپس میں لڑایا جائے، لیکن الحمدللہ موجودہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب، وزیر صحت سید سہیل عباس شاہ صاحب اور ساری کابینہ نے کل ہمارے جو احتجاج تھا اس پر فی الفور ایک ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لیا، اور اسی دن کل رات کو ایک اہم میٹنگ ہو گئی، اور میٹنگ میں کابینہ کے تمام ارکان نے شرکت کی، اور یہ اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ جو 65 سال کی عمر کی گئی ہے ریٹائرمنٹ پہ، اس پر عمل درآمد کو روک دیا گیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ فی الحال اس کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان میں سید سہیل عباس شاہ صاحب ہیں، منسٹر PND فتح اللہ خان صاحب، انور خان صاحب اور شہزاد آغا صاحب ہیں۔ تو آج اس کمیٹی نے ہمیں بلایا تھا، ہماری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہو گئی ہے، جس میں آصف صاحب بھی موجود تھے، اعجاز صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ کمیٹی کب سے ڈاکٹر صاحب کام شروع کرے گی؟ اس کمیٹی نے ہمیں یہ بولا کہ کل جو کابینہ کی میٹنگ ہو گئی اس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت 100% جو کابینہ کے ارکان میٹنگ میں موجود تھے، ان سب نے ہمارے جو YDA PMA کا موقف تھا اس کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ اس قانون کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ جلد بازی میں کر کے آج یہ جو تکلیف مریضوں کو ہو گئی اس پر یہ سارے ذمہ دار سابقہ حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کل یا پرسوں نوٹیفائی ہوگی، وہ کمیٹی سیکٹری قانون، سیکٹری صحت کے معاونت کے ساتھ ایک بل دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کرے گی اسمبلی میں، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا اگر ہمیں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر بھی اسمبلی میں اجلاس رکھنا پڑا رکھیں گے، اور اس قانون کو ہم مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اس میں ڈاکٹروں سے ہم ان پٹ بھی لیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ خالد خورشید نے ایک فطور ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو ممکن ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے اسپتالوں میں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، ڈاکٹروں کی خدمات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لایا ہو؟ دیکھیں عبد الرحمن بخاری صاحب، خدمت برقرار رکھنے کے لیے 60 سال میں جب عمر میں جاتا ہے، پاکستان کے اندر جو ایک ایوریج ایج ہے وہ 66 سال ہے۔ یہ مثالیں جو دے رہے ہیں کہ یورپ میں 65 سال، یورپ میں 76 سال ایوریج ایج ہے۔ اس ایج میں انسان کی مطلب یعنی موت میں کہہ رہا ہوں ایوریج جو ڈیتھ ایج ہے وہ 65 سال ہے۔ تو آپ لوگ اس عمر تک کس طریقے سے اس قانون کے ذریعے وہ کیسے خدمت کرے؟ خود شوگر کا مریض وہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا وہ ہوتا ہے، کارڈیک ایشوز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہائپر ٹینشن ایشوز اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جوائنٹ کے ایشوز، مختلف قسم کی بیماریوں میں خود انسان مبتلا، یہ ایک قدرتی فینومینا ہے۔ تو اس سے ایک بوجھ ہی بننا تھا۔ اور دوسرا جو نئے کمپیٹنٹ باصلاحیت ڈاکٹرز آ رہے ہیں پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے ٹرینڈ ہو کے کوالیفائی کر کے پاکستان کے بڑے بڑے اسپتالوں سے، وہ زیادہ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں 30 سال کی عمر میں، یا 65 سال والا وہ ڈاکٹر جو خود 5 بیماریوں میں مبتلا ہو۔
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ جب بھی ڈاکٹرز کی حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، میڈیا میں بھی آپ آتے ہیں اور کام چھوڑ ہڑتال بھی کرتے ہیں، آپ حکومت پر دباؤ تو ڈالتے ہیں، لیکن اگر ہسپتالوں میں آپ دیکھیں تو مریضوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے، ادویات نہیں ملتی ہیں، علاج معالجے کی سہولت جس طرح کی انہیں میسر آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں ہسپتالوں میں 3 سے 4 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ کلینک میں 8-8 10-10 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرنے کے لیے خوشی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ لوگ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو مریضوں کے ساتھ سرکاری ہسپتالوں میں بھی اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، ان کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنی چاہیے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، یہ ذمہ داری ہے بحیثیت YDA PMA، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مریضوں کا سب سے پہلے سوچیں۔ اگر ہم اپنی ذات کا ڈاکٹروں کا سوچتے تو ہم تو 65 سال والے مزے کے لیے ہم بھی کہتے کہ یار اس قانون کی حمایت کرتے، میں بھی تو 65 سال جاؤں گا نا، میں بھی بڑھاپے میں سب میرا لحاظ بھی کریں گے کہ یار بابا بوڑھا ہے، جب میں 60 سال سے اوپر جاؤں گا ڈیوٹیاں بھی نہیں کریں گے، بیٹھ کے 7 لاکھ 8 لاکھ انہی مریضوں کے لیے، اسی گلگت بلتستان کی عوام کے لیے، کیونکہ ہم سن آف سوئلز ہیں۔ دوسرا، میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ دعوت دیتا ہوں میڈیا حضرات کو کہ آپ اپنے کیمرے لے کر آ جائیں، ہماری OPDs میں آئیں، وہاں فلو دیکھیں، وہاں ایک ایک ڈاکٹر کتنے مریض دیکھتا ہے وہ بھی دیکھیں، ہماری OTs میں بھی آپ کیمرے لے کر جائیں، دیکھیں کہ کتنی سرجریز ہوتی ہیں۔ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر کی عزت صرف اس وقت ہے جب وہ مریض کے لیے مریض کے درد کو کم کرنے کا باعث بنے، تو یہ ہم اپنا فخر سمجھ کے کرتے ہیں۔ باقی ادویات کی کمی ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کمی ہے، آلات کی کمی ہے، یہ ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ کہ جب آپ کلینیکل کیڈر کے ڈاکٹرز کو لے جا کے ڈائریکٹر DHOs بنائیں گے تو وہ کس طریقے سے، وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں۔ بھائی آپ ان کو رکھیں جنہوں نے پبلک ہیلتھ میں اسپیشلائزیشن کی ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو ایڈمن کیڈر کا حصہ ہیں، جنہوں نے پڑھا ہی یہی ہے کہ ہسپتالوں کو کیسے چلانا ہے، BHUs کو کیسے چلانا ہے، ہیلتھ کے نظام کی انتظامیہ کو کیسے چلانا ہے۔ تو اس پر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ باقی ہم نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، میں خود بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں، جس ڈاکٹر کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا انشاءاللہ ایک تنظیم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہم اس پر اگر ایکشن نہ لیں ہم قصوروار۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی میری بات ہوئی تھی، آپ نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ گلگت بلتستان میں غیر معیاری ادویات بھی استعمال ہوتی ہیں، آپ نے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے تھے، اور بالخصوص آپ نے دیامر میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ وہاں ادویات جو ہیں وہ غیر معیاری فروخت ہوتی ہیں۔ تو اب کیا کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ نہیں، آپ وہی حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، اس کے بعد ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے، آپ کا بھی شکریہ، انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا، انہوں نے ایک پوری تفصیل کے ساتھ مجھے اپنا ایک لیٹر لکھا، ایون جو وہ سیکٹری ہے میرا عبید صاحب ہیں، وہ خود میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، دیامر کے اندر جو سٹینڈرڈز ہیں، جو ہمارے SOPs ہیں کہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، ایسی کوئی چیز اگر آئندہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی شکایت آئے یا کوئی ایسا ثبوت آئے آپ ہمیں دیں، تو انشاءاللہ بھی جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی ہم ان تک پہنچائیں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ وہ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی اپنا بھرپور کردار انجام دے گی، تاکہ مریض کو اچھی سے اچھی دوا ملنی چاہیے، اور ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری شکایات آ رہی ہیں، لیکن جب تک کوئی ثبوت ٹھوس میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو میں ان پر کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج مجھ سے ایک ڈاکٹر نے رابطہ کیا تھا جو اسپیشل پے اسکیل پر گلگت بلتستان میں کام کرتے ہیں، ان کے مطابق تقریباً کوئی 50 کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں اور اسپیشل پے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بعض ڈاکٹروں کو فروری کے بعد تنخواہ نہیں ملی ہے، بعض کو پچھلے 3-4 مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔ تو آپ نے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کی، ان کی تنخواہوں کے بارے میں آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ ان کے دیکھیں بخاری صاحب، ہم ہیں ڈاکٹرز کمیونٹی کے نمائندے، مجھے ابھی آپ بتا رہے ہیں، میں فرسٹ ٹائم کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج تک SPS کے کسی ڈاکٹر نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم سب سے پہلے ان کی آواز اٹھاتے، ہم ہر ڈاکٹر کی آواز ہیں۔ آپ نے بتایا ہے، انشاءاللہ میں اعلیٰ حکام تک یہ آواز پہنچاؤں گا، یہ ان کا حق ہے۔ یہ تو آپ کو حکومت سے پوچھنا چاہیے، بیوروکریسی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے SPS والوں کی موجودگی میں ان سے بھی ڈبل تنخواہ میں آپ نے شفا والوں کو لایا ہے، اور آج جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو تنخواہیں آپ نہیں دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے اتنا ایک بھاری بوجھ ڈال کے مزید ڈاکٹرز لائے ہیں، تو ان کی تنخواہیں وہ کل کو کیسے دیں گے؟ اس پر انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایکشن بھی لیں گے اور اعلیٰ حکام سے رابطہ کریں گے۔ تو اب آپ لوگ صوبائی حکومت نے جو اس پہ عمل درآمد روکنے کی بات کی، اس پہ مطمئن ہیں؟
دیکھیں صوبائی حکومت لازمی بات ہے جب ایک صوبے کا سربراہ اور ہمارے شعبہ صحت کا وزیر اور کابینہ میٹنگ کر کے پریس ریلیز دیتی ہے اپنے پیج سے اور وزیر صحت نے خود ہم سے بات کی ہے تو یہ ہمارے سن آف سائلز ہیں, ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. انشاءاللہ یہ اس بل کو ختم کریں گے. اسی لیے ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا ہے. کب تک مؤخر کیا آپ نے؟ ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا ہے جب تک یہ سسپینشن, دیکھیں نا اس وقت سسپینڈ ہو گیا, یعنی نل اینڈ وائٹ تو نہیں ہوا لیکن سسپینڈ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی جوائن دے سکے گا نہ آگے کام کر سکے گا. تو انشاءاللہ اس میں دیکھیں تھوڑی سی اسمبلی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس میں ایک وقت لگ سکتا ہے, تھوڑا بہت وقت لگ سکتا ہے. تو لیکن انشاءاللہ ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جلد از جلد کریں گے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہفتہ 2 ہفتے کے اندر یہ سارا میکینزم منطقی انجام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, بلا شبہ گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز میں ایک بے چینی پائی جا رہی تھی, جو ڈاکٹرز کی اکثریت ہے ان میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ عمر کی حد جو ہے وہ 65 سال کرنے کے بعد, اور انہوں نے باضابطہ طور پر احتجاجی تحریک کا بھی آغاز کیا. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر اور ان کی ٹیم نے بر وقت جو ہے اس مسئلے کو روکنے کی کوشش کی, اس کے حل کی طرف جو ہے وہ آ گئے, اور ڈاکٹرز کا احتجاج وقتی طور پر جو ہے وہ رک گیا ہے. اور امید ہے کہ جس طرح کی ڈاکٹرز کی توقعات ہیں اس کے مطابق حکومت فیصلہ کرے گی اور ان میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ کرے گی. اپنے میزبان عبد الرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.